کہ مدت ہوئی صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تابے پرواز نہیں تو راہ چمن یاد نہیں، تابے پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں۔ آج ہمارے آگے مختلف قسم کے بند بنے ہوئے ہیں، ہم پنجروں کے اندر قید ہیں۔ جس طرح ایک شہید کو اگر پنجرے کے اندر قید کر دیا جائے، اس کو 15 سال اس کے اندر قید رکھا جائے، اس کے بعد اس کو کہا جائے کہ اب اڑ کے دکھا، اب اڑ کے دکھا، تو وہ کہتا ہے میں نہیں اڑ سکتا۔ اسے کہا جاتا ہے نہیں تیری جو منزل ہے وہ آسمانوں کے اوپر ہے، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ اسے کہا جاتا ہے کہ بابا ہم نے تجھے آزاد کیا، تو اڑ کے دکھا۔ وہ کہتا ہے نہیں میں نے ساری زندگی پنجرے میں گزاری ہے، میں نے یہاں ہی رہنا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے نہیں، اللہ تعالیٰ نے تجھے پر دیے ہیں، تمہارے پاس پرواز کی طاقت ہے، تو اپنے ان پروں کے ساتھ ہمیں آسمانوں کی بلندیوں پر اڑ کے دکھا۔ یہ تیری صفت نہیں ہے کہ تو یہاں پر بیٹھ کے مردار کھائے، نہ تیری یہ صفت ہے کہ تو کوے کی طرح نیچی اپنی اونچائی رکھے، نہ بلکہ تیری صفت تو یہ ہے کہ تو کبھی نیچے دیکھتا ہی نہیں ہے، تو وہ آسمانوں کی بلندیوں کے اوپر جا کے تو اڑتا ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے نہیں تابے پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں۔ وہ کہتا ہے اب میں اڑنا بھول گیا ہوں، اب میں اڑنا بھول گیا ہوں۔ اسے کہا جاتا ہے کہ نہیں تیرے پاس پڑ ہیں، وہ جو اوپر شہین اڑ رہا ہے نا، وہ جو اوپر شہین اڑ رہا ہے وہ بھی تیری ہی مثل کا ہے، تو بھی شہین ہے وہ بھی شہین ہے۔ وہ کہتا ہے شہین تو وہ بھی ہے اور شہین تو میں بھی ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تابے پرواز نہیں، اب میرے پاس اڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ اسے پھر بتایا جاتا ہے کہ جب تو اپنے پروں کو پھیلائے گا، جب تو اس کو ہوا کے اندر ہلائے گا تو پھر تیرے اندر طاقت آئے گی۔ وہ کہتا ہے اگر طاقت آ بھی گئی تو میں کیا کروں گا، راہ چمن یاد نہیں، راہ چمن یاد نہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ صبح اٹھتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، مدرسے میں آ جاتے ہیں، یہاں سے پڑھ کے ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ ایک کاروبار والا بندہ اٹھتا ہے، وہ اپنی دکان کھول کے سارا دن کما کے واپس چلے جاتا ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ نہیں پتا زندگی کا مقصد کیا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ساری زندگی اسی کوشش میں تھی کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو اس غفلت کی نیند سے بیدار کیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ بابا تمہارا مقصد کیا ہے، تم کس لیے اس دنیا میں آئے تھے۔ اس لیے تو جواب شکوہ میں کہا تھا کہ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے۔ وہ تھے وہ بھی تو آبا تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، تم کیا ہو، تھے وہ بھی تو آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو۔ اب کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں آنا، اب کوئی محمد بن قاسم نہیں آنا، اب کوئی محمود غزنوی نہیں آنا، اب کس نے آنا، اب ہم نے آنا ہے، اب کوئی نہیں آئے گا، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو۔ آج ہر بندہ یہ بات کہہ دیتا ہے، کہتا ہے جی کوئی لیڈر آئے گا تو یہ کام کرے گا، کوئی لیڈر آئے گا تو یہ کام کرے گا، کوئی لیڈر نہیں آئے گا۔ اگر ہمارے پاس یہ بہانہ ہوتا تو ایک ویل چیئر والا کبھی آپ کو اتنی بڑی پارٹی کھڑی کر کے نہ دکھاتا۔ وہ بھی کہہ سکتے تھے، وہ کہہ سکتے تھے کہ بابا کوئی لیڈر آئے گا وہ کام کر کے دکھائے گا، لیکن انہوں نے آپ کو کام کر کے دکھایا کہ اگر آپ کام کرنا چاہیں تو آپ ویل چیئر کے اوپر بیٹھ کے بھی کام کر سکتے ہیں، آپ ویل چیئر کے اوپر بیٹھ کے بھی کام کر سکتے ہیں۔ اس لیے تقریر کا مقصد جو ہے وہ صرف یہی ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ اپنے اندر یہ کوشش پیدا کرے کہ ہم نے دنیا کو چینج کرنا ہے۔ یو کین چینج مینی تھنگس، آپ چینج کر سکتے ہیں، آپ اپنی فیملی کو چینج کر سکتے ہیں، آپ اپنے محلے کو چینج کر سکتے ہیں، آپ اپنی سوسائٹی کو چینج کر سکتے ہیں، آپ اپنے ضلع کو چینج کر سکتے ہیں، اور اگر آپ زیادہ ہمت کریں گے تو آپ اپنے ملک کو بھی چینج کر سکتے ہیں۔ اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے اب ایک جماعت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام کا نام تو لیتا ہے کفر سے پھر کیوں ڈرتا ہے، یا تو اسلام کا نام نہ لے یا پھر شوق شہادت پیدا کر۔ آج ہمیں اٹھنے کی جلدی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اٹھیں۔ اگر ہم اپنے اندر لیڈروں کی صلاحیت پیدا نہیں کریں گے تو یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ مسجد میں آ جانا، تعلیم حاصل کر لینا، ڈگری حاصل کر لینا، پڑھ لینا، یہ بہت اچھی بات ہے، مگر یہ ایک زندگی کے مسلمان کا یہ فرض نہیں ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ احباب کار رہا بھی کیا نمایاں کام کر گئے، بی اے کیا، نوکری کی، پینشن لی اور مر گئے، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ آپ نے اچھی تعلیم حاصل کر لی، تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے ڈگری لے لی، ڈگری لینے کے بعد آپ ایک مسجد میں خطیب لگ گئے، اس کے بعد آپ نے وہاں پہ نکاح پڑھا دیا، جنازے پڑھا دیے، اور اس کے بعد آپ نے محلات بنا لیے، زمین جائیداد بنا لی، اس کے بعد آپ قبر کے اندر چلے گئے، تو یہ آپ نے اپنی ذات کے لیے زندگی گزاری ہے، آپ نے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا، آپ نے دین کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اس لیے اپنی ذات سے نکل کر باہر نکل کر کام کریں، سوچیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، اپنے اندر صلاحیت کو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر کیا صلاحیت رکھی ہے۔
کیا صلاحیت رکھی ہے. یہ نہ سوچا کرے کہ ہمارے پاس کس چیز جو چیزوں کی کمی ہے. ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے, کسی چیز کی کمی نہیں ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو ذہن میں رکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد کرام اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے. جب آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ اس دنیا سے چلے گئی. جب آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی تو آپ کے دادا اس دنیا سے چلے گئے. بتائیں آج ہمارے پاس کیا اس طرح کی صورتحال ہے؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جب ریاست مدینہ کی ابتدا کی تو آپ کے ساتھ کون تھا؟ کون تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ؟ سوائے اللہ کے کوئی بھی نہیں تھا, سوائے اللہ کے کوئی بھی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ تو وہی ہے جو اس وقت تھا, وہی اللہ ہے. اللہ تعالیٰ وہی ہے, لیکن ہم وہ بندے نہیں ہیں, ہم وہ بندے نہیں ہیں, ہم وہ کام نہیں کر رہے. ہم اگر کام کریں گے تو ہمیں وہ ساری فضیلتیں ملیں گی.